نے ان کے بارے میں کوئی بشارت دے دی جنت کی، وہ بھی گیا، تو کون باقی رہ گیا آپ مجھے بتاؤ؟ باقی کون رہ گیا؟ ہاں یہ الکافی کی روایت ہے 365. یعنی نہیں، دیکھیں وہ جنت کی بشارت تو خود امام دے رہے ہیں نا ان کے اپنے، مطلب امامت کا دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ بھائی، چچا، بیٹے، کزنز، ٹھیک ہے، امامت کا دعویٰ یہی کر رہے ہیں نا. آل حسن والے کر رہے ہیں، حسن کی اولاد کر رہی ہے، حسینیوں میں سے سارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ویسے ہی نکل گیا، جو نہیں مان رہے وہ بھی نکل گیا، کیونکہ ایک دوسرے کے فالوورز مان ہی نہیں رہے. تیسرا وہ کہ یہ جو ایک دوسرے کو اس کے بعد بھی وہ بھائی چارہ قائم رکھ رہے ہیں نا، حضرت زید اور محمد الباقر آپس میں بھائی چارہ قائم رکھ کے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بیان دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تیسرا وہ جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا وہ بھی گیا. تو آپ کا اپنا امام بھی اڑ گیا یہ بشارت دینے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا اپنا جو ہے وہ امامت کے اوپر عقیدہ پختہ نہیں ہے، وہ امامت کو خود اصول دین میں نہیں سمجھ رہا. اگر وہ امامت کو اصول دین میں سے سمجھتا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں قرآن کی آیات اتری تھی تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہ ایسی جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتا اپنے بھائی کے بارے میں کہ اس کے اوپر لعنت ہو کہ اس نے جو ہے وہ میری امامت کا انکار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے نبوت کا انکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات بھی تو دیکھیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو آپ کے ائمہ کے بھائیوں نے، ان کے چچاؤں نے، ان کے کزنز نے، آل حسن نے، آل حسین نے جو اماموں کا انکار کیا ہے، بیویوں نے انکار کر دیا، تو ان کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں؟ کمنٹس کوئی ہے ہی نہیں، جنت کی بشارتیں دی جا رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ کہا کہ جس نے اپنے آپ کو امام منصوص من اللہ کا شریک قرار دیا، ٹھیک ہے، درا حال ہے کہ خدا کی طرف سے اس کے لیے امامت نہیں، تو اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک، مشرکم باللہ، کہا نا مشرکم باللہ، کافر بنا دیا، مشرک بنا دیا، جہنمی بنا دیا، مزید کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہہ دیا، امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ ائمہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا جس نے زندہ اماموں میں سے ایک کا بھی انکار کیا اس نے سب مرے ہوئوں کا انکار کر دیا. ایک کا انکار سب کا انکار. اور یہ ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، رکھیں اپنا عقیدہ، سب سے پہلے اپلائی کریں نا اپنے لوگوں پہ، لوگوں کو بتائیں، اپنے لوگوں کو. اہل سنت تو بعد کی بات ہے، یہ تو آپ آئے ہیں نا 1200 سال بعد آئے ہیں اہل سنت امامت کا انکار کرنے. سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ تاریخ کیا ہے؟ ائمہ کے بھائی ہیں، تبرہ کرے ان کے اوپر. حالانکہ وہ لڑنے والے تھے بیچارے، وہ قربانیاں دینے والے تھے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہج کو زندہ کرنے والے تھے. زیدیہ، آل حسن، وہ نجیب الطرفین سادات تھے، پیور بلڈ تھا ان کا حسب نسب بھی ان سے اعلیٰ، ان سے اثنا عشریہ سے. یہ تو مہات الولد میں سے ہیں نا، لونڈیوں کی اولاد میں سے، ان کا حسب نسب بھی اعلیٰ. اور ان کا اب آپ کہیں کہ جی وہ قربانی بھی ان سے بہت بلند اور برتر. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا آپ کہہ لیں کہ جی وہ فوائد سمیٹ کے ایک طرح سے بیٹھے ہیں، اور اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ امامت کو نہیں مان رہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ زیدیہ کی کتاب ہے. بات یہ آپ کے پاس روایتیں، ان کے پاس بھی روایتیں، ان کے پاس بھی روایتیں. زید بن علی، انہوں نے اپنے بھائی محمد الباقر سے کہا کہ جی وہ مجھے وہ کتاب دینا جو ہمارے ابا جان کی کتاب ہے. زید نے اپنے بڑے بھائی محمد الباقر سے کہا کہ مجھے ابا جان کی کتاب چاہیے. محمد الباقر ان کو دینا بھول گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، بھول گئے. لمبا عرصہ گزر گیا، کوئی سال گزر گیا. پھر حضرت زید کی ملاقات ہوئی محمد الباقر سے، تو محمد الباقر کو یاد آیا کہ چھوٹے بھائی نے ابا جی کی کتاب مانگی تھی. تو اس نے کہا اچھا آپ نے وہ ابا جی کی کتاب مانگی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں مانگی تھی. تو کہنے لگے وہ بس یار معذرت میں بھول گیا تھا، واللہ ما مانعنی. زید چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ زید چھوٹے تھے. واللہ ما مانعنی، مطلب اللہ کی قسم بس مجھے بس نسیان ہے. زید چھوٹے تھے، زید چھوٹے تھے، محمد الباقر بڑے تھے. محمد الباقر سے بھی ایک بڑے تھے جن کی امامت کے بارے میں وہ روایتیں آئی ہیں اصول کافی میں. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ابھی میں ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا اب یہ ہوا کہ محمد الباقر نے معذرت کی کہ مجھے بھول گیا تھا یار، آپ نے کتاب منگوائی تھی ابا جان کی، بس ذہن میں نہیں رہا، اس کے لیے معذرت، تو میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو زید نے کہا مجھے نہیں چاہیے اب. تو نے کہا عجیب بات ہے، تم اپنے والد کے علم سے مستغنی ہو گئے ہو. محمد الباقر نے حضرت زید کو کہا ٹھیک ہے تستغنی عن کتاب ابیک،
اپنے باپ کی کتاب سے تم استغنا کر رہے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ استغنیت عنہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب نے مجھے اپنے والد کی کتاب سے بے نیاز کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر حضرت زید نے آگے سے کہہ بھی دیا اپنے بھائی کو۔ تو اچھا محمد الباقر نے کہا چلو آپ کو بڑا ہے کہ جی آپ نے کتاب اللہ سے بڑا کچھ علم حاصل کر لیا ہے، میں آپ سے پھر کچھ سوال کروں؟ میں نے کہا ہاں کرو۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے سوال کیا محمد الباقر نے، تو حضرت زید نے اس کے ایک ایک کر کے جواب دیے۔ واقبل زید یجیبہ، یہاں تک کہ وہ سارے جواب اس کتاب میں لکھے ہوئے تھے جو محمد الباقر کے پاس تھی۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو اس پہ محمد الباقر نے کہا کہ آپ نے تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، یعنی آپ نے اللہ کی کتاب سے وہ سارا علم ڈرائیو کر لیا جو ہمارے ابا جان کا علم مجھے تو کتابوں سے ملا ہے، آپ کو تو اللہ کی کتاب سے مل گیا۔ اب یہ زیدیہ ساری بات ہے، ان کے امام ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں روایتیں بالاسناد الموثوق ہو، وہ کہتے ہیں مطلب سند ٹھیک ہے، بالکل سند ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ایک اور روایت ہے بشر بن عبداللہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو علی زین العابدین ان کی خدمت میں بھی رہا، اور ابو جعفر یعنی محمد الباقر کی خدمت میں بھی رہا، اور زید بن علی ان کی خدمت، یعنی ابا جان بڑے بھائی محمد الباقر، چھوٹے بھائی زید بن علی، پھر عبداللہ بن حسن، یہ عبداللہ الکامل تھے جو حضرت حسن کے پوتے تھے، عبداللہ بن حسن ان کی خدمت میں بھی رہا، جعفر بن محمد امام جعفر صادق کی خدمت میں بھی رہا، یعنی پورے خاندان کا ہی مرید تھا نا، آپ یوں سمجھ لیں۔ اب اس کا کیا کامنٹ ہے، اس کا کیا تبصرہ ہے؟ فما رأیت منهم احدا كان احضر جوابا من زید بن علی، ٹھیک ہے، تو ان سب میں زید بن علی سے بڑا میں نے حاضر جواب آدمی نہیں پایا، یعنی اپنے باپ سے بھی آگے تھے، وہ اپنے بھائی سے بھی آگے تھے، اور اپنے بھتیجے سے امام جعفر صادق سے بھی آگے تھے۔ ایک اور روایت یہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں، عبداللہ بن محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ کون تھے؟ حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ روایت کی ہے اپنے والد محمد بن حنفیہ سے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ زمین پہ نازل ہونا تو وہ تمہیں لازماً یہ خبر دیں گے کہ زمین کی مٹی پہ چلنے والوں میں سب سے افضل ترین زید بن علی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زید بن علی نے قرآن کا علم وہاں سے حاصل کیا جہاں سے ابو جعفر حاصل نہیں کر سکے، کون؟ محمد الباقر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی ابو جعفر کا معاملہ یہ ہے، محمد الباقر کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا لوگوں سے، اور زید بن علی کو علم حاصل ہوا ہے اللہ سے، اوتی فامو، اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا، اس کا علم علم۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ کیا روایتیں بیان کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ روایتیں تو یہاں پہ بھی ہیں، اگر روایتی دلیل ہے تو روایت تو یہاں پہ بھی ہے۔ یہ روایتیں تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ زید بن علی کا علم بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، زید بن علی کو جو قرآن سے علم حاصل ہو رہا تھا وہ محمد الباقر کو حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ روایتیں تو یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ زید بن علی جو ہے وہ افضل ہے، اور پھر ہماری یہ صدوق کی روایتیں کہ برکتوں کی بشارتیں علی زین العابدین کو جو مل رہی تھیں وہ اپنے بیٹے زید بن علی کے بارے میں مل رہی تھیں۔ اس طرح کی کتنی روایتیں آپ بیان کر سکتے ہیں؟ زیدیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے ان کو امام ثابت کرنا تھا، ان کے پاس وہ روایتیں، آپ نے ان کو امام ثابت کرنا تھا، آپ کے پاس یہ روایتیں، بھائی کس کی روایتیں مانیں؟ کس کی قرآن میں تو کسی کا بھی نام نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا محمد رسول اللہ، نام کے ساتھ اللہ کے رسول، ٹھیک۔ اب وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی حضرت نوح کا بھی تو انکار کیا گیا، فلاں نبی کا بھی تو ان کے رشتہ داروں نے انکار کر دیا۔ بات یہ ہے کہ حضرت نوح کا انکار کیا گیا، ان کی بیوی نے کیا، حضرت لوط کا انکار ان کی بیوی نے کیا، لیکن دونوں کا نام لے کے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے شبہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی چیز میٹر ہی نہیں رکھتی۔ تو اب آپ کے خاندان والوں نے آپ کا انکار کر دیا، آپ کی امامت کا آپ کے خاندان والوں نے کر دیا، اب آپ کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ چلے میں آپ کے خاندان والوں کا انکار نہیں مانتا، آپ نام تو قرآن میں دکھا دیں نا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ علی وصی اللہ بھی قرآن میں ڈال دیتے، اللہ نے نہیں ڈالا۔ صرف حضرت علی کے بارے میں وہ ایک روایت ملتی ہے، اس کو ہم موضوع بحث بنائیں گے، وہ غدیر خم کی روایت، اس کا بھی معنی مطلب مولا کے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے کہ جو مجھے مولا یعنی محبوب رکھتا